اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 48 عیسوی کو عیسائیوں کو مرکز بھی مل گیا۔ یروشلم میں مرکز بن جانے کے بعد تبلیغی سلسلوں کا آغاز ہو گیا۔ ان تبلیغی سلسلوں کی وجہ سے عیسائیت بہت ہی سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی۔ روم، یونان اور ان کے دیگر کالونیوں میں خصوصاً غریب طبقے کے اندر عیسائیت بڑی ہی رفتار کے ساتھ پھیلی اور لوگوں نے بڑا ہی زبردست ریسپانس دیا۔ اس وقت رومی اس کو عیسائیت تصور نہیں کرتے تھے، وہ یہودیوں کا ہی ایک فرقہ تصور کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری سرگرمیاں وہ یہودیوں سے جوڑ کے دیکھتے تھے اور ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ یہودی بھی اس دوران رومیوں کے خلاف بغاوت میں برسر پیکار تھے۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ٹیمپل کے ساتھ ساتھ ان کو ایک آزاد حکومت بھی مل جائے۔ عیسائیت کے پھیلاؤ نے اور یہودیوں کے ان سرگرمیوں کی وجہ سے رومیوں کو بہت ہی تشویش ہوئی، اور اسی وجہ سے جب روم میں آگ لگی، وہ کسی بھی وجہ سے لگی، تو اس کا الزام پھر یہودیوں کو اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے سخت وقت آنا شروع ہو گیا اور ان کے لیے تلخیاں پیدا ہو گئیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ تقریباً 69 کے دوران یروشلم کے یہودیوں نے باقاعدہ طور پہ بغاوت شروع کر دی۔ خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے رومیوں کے خلاف پوری کوششیں کی اور ان کو یروشلم سے بھگانے کی پوری جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ اس کے ازالے کے طور پہ رومیوں نے پوری تیاری کی اور ان کو کچلنے کا ارادہ کر لیا۔ یروشلم کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا اور آخر کار یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا رومی فوجیوں نے۔ اور اس طرح نہ صرف انہوں نے فتح کیا بلکہ انہوں نے رعایت نہیں برتی، یہودیوں اور عیسائیوں کے مرکز کو وہاں سے نکال دیا۔ یروشلم ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ یروشلم ٹیمپل کی دوسری بڑی تباہی تھی۔ اس کے بعد یہودی دوبارہ آسانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکے یروشلم کے اندر۔ یہ ان کے لیے ایک اور ہی دور شروع ہو گیا جو ان کے لیے بہت طویل مشکلات لایا۔ اور اس طرح سے یروشلم کی تباہی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں بھی سچ ثابت ہوگی، جو انہوں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہودیوں کے اعمال کے سبب ان کے بارے میں کی تھی۔ یروشلم ٹیمپل تباہ ہو گیا، یہودیوں کے مرکز یروشلم سے نکال دیے گئے اور عیسائیوں کے مراکز بھی وہ یروشلم سے مصر اور دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد یروشلم کے بعد بہت سارے جنگجو مسادہ کی پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے یہودیوں کے، کیونکہ یہ ایک ایسا قلعہ تھا جو پچھلے 200 سال سے رومیوں کی گرفت میں نہیں تھا۔ بہت سارے جنگجو یہودی یہاں سے کاروائیاں کر کے واپس اس قلعے میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ یروشلم کی تباہی کے بعد رومیوں نے مسادہ کی پہاڑیوں کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً 2 سال تک اس پہاڑی کا، اس قلعے کا گھیراؤ رکھا۔ 2 سال تک یا کافی طویل عرصے تک، جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، بہرحال طویل گھیراؤ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے مسادہ کی پہاڑی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تقریباً جتنے بھی وہاں پہ جنگجو اور لوگ موجود تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے یہودی علماء جو اس میں موجود تھے وہ گرفتار کر لیے گئے اور کافی سارے یہودی علماء نے خودکشی بھی کر لی۔ یہ ان کی آخری مزاحمت تھی۔ یہ پہاڑی اور یہ قلعہ یہودیوں کی آخری مزاحمت تھی یروشلم کے اندر۔ اس کے بعد یروشلم کے اوپر مکمل رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کی بغاوت اور ان کا اثر و رسوخ بالکل ہی دم توڑ گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ایک نیا دور شروع ہوا